معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول کی اگرچہ قرآن و حدیث میں صراحتاً کوئی فضیلت مذکور نہیں ہے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ولادت ہونے کی وجہ سے ربیع الاول اہل اسلام کے نزدیک لائق عزت و اکرام ہے۔ ماہ ولادت ہونے کی وجہ سے ربیع الاول ایسے ہی محترم اور معظم ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ولادت محترم اور معظم ہے۔ ہمارے اکابر نے نہ صرف نبی کی ولادت کی وجہ سے ماہ ربیع الاول کو بلکہ ولادت کے سن کو، جو پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی ہے، سن الفتح والابتہاج قرار دیا ہے۔ کامیابی کا سال، خوبصورت سال، تر و تازگی کا سال۔ ماہ ربیع الاول تو ماہ ولادت ہونے کی وجہ سے بعض حیثیتوں سے دیگر مہینوں سے فائق ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے واعظ السرور میں حضرت مولا علی قاری حنفی رحمہ اللہ سے منسوب ایک شعر ذکر کیا اور ربیع الاول کی فضیلت پر ایک دلیل ہے۔ لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور۔ فرمایا لہذا الشہر فی الاسلام فضل، اس مہینے کی اسلام میں ایک ایسی فضیلت اور منقبت ہے جو دیگر مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ربیع فی ربیع فی ربیع، اس میں ایک بہار دوسری میں اور دوسری بہار تیسری میں ہے۔ ونور فوق نور فوق نور، اور نور اس کے اوپر نور، پھر اس کے اوپر نور، تین بہاریں اور تین انوارات باہم بغل گیر ہوئے اور کائنات نے پہلی دفعہ انہیں اکٹھا دیکھا۔ پہلے ربیع اور نور سے حضور کی ذات مراد ہے۔ آپ بہار بھی تھے اور صفات کے لحاظ سے نور ہی نہیں بلکہ نورانیوں کے لیے محل رشک بھی تھے۔ ذات کے لحاظ سے اگرچہ آپ بشر ہیں بلکہ سید البشر ہیں۔ دوسرے ربیع اور دوسرے نور سے مراد بہار کا موسم ہے، اور تیسرے ربیع اور نور سے مراد ماہ ربیع الاول ہے۔ بہرحال ربیع الاول کی فضیلت کا انکار نہیں، نہ اس کے ماہ ولادت ہونے کا انکار ہے۔ نبی کی ولادت بھی مسلم،
ربیع الاول کا ماہ ولادت ہونا بھی مسلم، اور ماہ ولادت ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت بھی مسلم۔ البتہ انکار ان بدعات و رسومات اور خرافات سے ہے جو نبی کی ولادت کی خوشی اور ولادت کے جشن کے طور پر نبی کے عشق و محبت کے نام پر ہمارے معاشرہ میں جڑیں پکڑ چکی ہیں۔ وہ بدعات و رسومات اور خرافات واجب الرد ہیں۔ رہا نبی کی ولادت کا تذکرہ، بغیر ایام کی تخصیص کے، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، حضور کی ذات گرامی سے نسبت، تعلق اور محبت کے اظہار کا سبب ہے، مگر ذکر ولادت اور ہے، مروجہ جشن یا جشن عید میلاد یہ اور ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ کی ولادت ثابت ہے، جشن اور تیسری عید اسلام میں ثابت نہیں ہے، نہ شرعاً نہ عقلاً۔ یہ جو مروجہ جشن ہے، خوشی کا بیہودہ طرز ہے، یہ ثابت نہیں ہے، نہ شرعاً نہ ہی عقلاً۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں شرعاً ثابت کیسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الشورى میں فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے شریک ہیں، کیا ان کے ایسے شریک ہیں جو انہوں نے رب کے شریک بنا لیے؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، انہوں نے دین کے طور پر وہ بات مقرر کر لی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے بلا اذن خداوندی کسی شے کو دین قرار دے دیا؟ پتہ چلا کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے بلا اذن خداوندی کسی بھی شے کو دین قرار دے، اور اس مروجہ جشن اور جشن عید میلاد کو اذن خداوندی کے بغیر کچھ مولویوں نے دین قرار دے دیا، عشق کا معیار ہی اسے بنا دیا بلا اذن خداوندی۔ تو جب یہ بلا اذن خداوندی ہے تو یہ بات واضح ہے کہ پھر یہ دین نہیں ہے۔ رہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مشکوٰۃ شریف باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے معاملہ میں ایسی بات کو پیدا کرے، ایسی چیز کو داخل کرے جو ہمارے اس دین میں نہیں ہے، فہو رد، اسے رد کر دیا جائے، وہ واجب الرد ہے۔ اور لا محالہ مروجہ جشن جو ہمارا معاشرہ مناتا ہے، یا خوشی کا مروجہ طرز، یا تیسری عید، یہ اللہ کے نبی کے دین میں نہیں ہے۔ اب اگر اسے کوئی دین کے طور پہ پیش کرتا ہے، دین قرار دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، یہ مسترد اور واجب الرد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دکھاؤ کہاں لکھا ہے نہ مناؤ، یہیں تو لکھا ہے۔ اب اگر کوئی کہے یہاں جشن میلاد کی ممانعت تو نہیں لکھی،
تو شریعت کا مزاج سمجھیے، ہماری شریعت کا مزاج کیا ہے؟ ہماری شریعت کا مزاج اصول بیان کرنا ہے۔ ہماری شریعت اصول بیان کرتی ہے، آگے وہ اصول جزیات پہ فٹ ہوتا ہے۔ جزوی حالات، جزوی حالات، جزوی واقعات اور معاملات کا حکم پھر اس اصول سے اخذ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ شریعت نے اصول بیان کر دیا، لا تنکحوا المشرکات، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اب ایک شخص مثال کے طور پہ ایک مشرکہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ایک مشرکہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، نام اس کا کوئی بھی ہو، آپ اس کا رضیہ نام تصور کر لیں، رضیہ ایک مشرکہ عورت ہو، کوئی شخص اس سے نکاح کرنا چاہے، کوئی عالم اسے آ کے کہے بھائی اس سے نکاح نہ کرو، مشرکہ سے نکاح کرنا منع ہے، وہ کہے دکھاؤ کہاں منع ہے، اب وہ عالم یہ آیت پڑھے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اب یہ بندہ اڑ جائے، نہیں بھائی اس میں رضیہ تو نہیں لکھا ہوا کہ رضیہ سے نکاح نہ کرو، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے مشرکہ سے نکاح نہ کرو، دکھاؤ یا تو دکھاؤ قرآن میں کہ رضیہ سے نکاح نہ کرنے کا لکھا ہوا ہو۔ تو یہ اسی طرح کا ڈھکوسلا ہے، اللہ نے اصول بیان کر دیا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، رسول اللہ نے اصول بیان کر دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو جتنی بھی جزیات ہیں سب پہ یہ اصول فٹ ہوگا۔ ایسے تمام امور جو دین میں نہیں، ہمارا معاشرہ اپنی خواہشات کی بنا پہ انہیں دین قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے، قبر پہ اذان پڑھنا، اسی طریقے سے جشن میلاد کو عشق کا معیار قرار دینا، ان سب پہ یہ حدیث فٹ ہوگی۔ اب اگر کوئی کہے دکھاؤ یہاں، تو یہ رضیہ کا نام دکھانے والی بات ہے۔ شریعت کا مزاج اصول بیان کرنا ہے، اور اسے اہل خرد، اہل عقل و دانش ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، شرعاً ثابت نہیں، ہمارا یہ مروجہ جشن اگرچہ نبی کی ولادت کی خوشی کے طور پہ شرعاً ثابت نہیں، آگے بڑھ کے دیکھیں تو عقلاً بھی ثابت نہیں۔ عقلاً ثابت کیسے نہیں؟ تین طریقے سے اس بات کو کھولنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، ہمارے نبی کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے محفوظ کر کے امت کے حوالے کیا ہے۔ نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، اور یہ انتظام اللہ کی طرف سے تھا، صحابہ اور اہل بیت سے اللہ نے یہ کام لیا۔ نبی کی کون سی ادا ہے جو محفوظ نہ ہو؟ حضور کنگھی کیسے کرتے تھے؟ صحابہ نے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ آپ سر میں تیل کیسے لگاتے تھے؟ صحابہ نے محفوظ کر کے امت تک منتقل کیا۔ اللہ کے نبی آنکھوں میں سرما کیسے ڈالتے تھے؟ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو بتایا۔ نبی مسواک کیسے کرتے تھے؟ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو بتایا۔ اللہ کے نبی بیت الخلاء میں کیسے آتے اور جاتے تھے؟ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو بتایا۔ نبی کا کھانے اور پینے کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو بتایا۔ نبی کی نیند اور بیداری کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو بتایا۔ نبی کی جلوت اور خلوت کیسی تھی؟ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو بتایا۔ نبی کی ایک ایک ادا حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے،
اگر ہمارا یہ مروجہ جشن، یہ طرز مسرت اگر اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوتا تو کیا وجہ تھی یہ کتابوں میں محفوظ نہ ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے، عقلاً ثابت نہیں۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، پیشاب پاخانے کے لیے، بول و براز کے لیے۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے جو چھپ کے ہوتا ہے، یہ انسانی زندگی کا وہ پہلو اور گوشہ ہے جس میں وضاحت نہیں ہے، خفا ہے۔ قضائے حاجت چھپ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام چھپ کے کرتے تھے، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے کرتے تھے، پردے میں کرتے تھے، وہ بھی صحابہ کے ذریعے اللہ نے امت تک پہنچایا تاکہ اس باب میں بھی رہنمائی کے لیے یہ امت کشکول گدائی لے کر اغیار کے دروازے پر بھکاری بن کے نہ پھرے۔ تو جس نبی کی قضائے حاجت کا طریقہ بھی محفوظ کر کے اللہ امت تک پہنچائیں، ساری تفصیلات سامنے آ جائیں۔ بیت الخلاء میں جانے کا انداز کیا تھا، جاتے وقت پہلے کون سا پاؤں اندر رکھتے تھے، بعد میں کون سا پاؤں اندر رکھتے تھے، دعا کیا پڑھتے تھے، اور قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تو دایاں ہاتھ کہاں ہوتا تھا، بایاں ہاتھ کہاں ہوتا تھا، جب واپس نکلتے تو پہلے کون سا پاؤں باہر نکالتے تھے، بعد میں کون سا پاؤں باہر نکالتے تھے، دعا کون سی پڑھتے تھے۔ حالانکہ یہ سارے کام پردے میں ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ نے صحابہ سے محفوظ کرا کے قیامت تک کی امت اور انسانیت تک منتقل کروا دیے ہیں۔ جلوس تو بازاروں میں نکلتا ہے، سر عام نکلتا ہے، اس میں خفا نہیں ہے، وضاحت ہے، پردہ نہیں ہے، سر عام نکلتا ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی ایسا ہوا ہوتا تو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ حدیث کی کسی کتاب میں نہ ہوتا، سیرت کی کسی کتاب میں نہ ہوتا، فقہ کی کسی کتاب میں نہ ہوتا، جبکہ حدیث کی کتابوں میں نبی کا قضائے حاجت کا طریقہ تو محفوظ ہے، سیرت کی کتابوں میں قضائے حاجت کا طریقہ تو محفوظ ہے، فقہ کی کتابوں میں قضائے حاجت کا طریقہ تو محفوظ ہے، لیکن یہ مروجہ جشن یا خوشی کا یہ طرز اور انداز نہ حدیث کی کسی کتاب میں، بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ترمذی میں نہیں، ابو داود میں نہیں، ابن ماجہ میں نہیں، مشکات میں نہیں، نہ کسی سیرت کی کتاب میں، یہ شبلی نعمانی کی کتاب میں نہیں، یہ دیگر ائمہ سیر کی کتابوں میں نہیں، فقہ کی کسی کتاب میں نہیں، قدوری سے لے کر ہدایہ تک، شرح وقایہ سے لے کر کنز الدقائق تک، فتاویٰ کی کسی کتاب میں نہیں۔ اگر یہ نبی کی حیات طیبہ میں ہوتا یا نبی کے صحابہ کی زندگیوں میں ہوتا تو کیا وجہ تھی کسی کتاب میں نہ آتا؟ جب نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے اور نبی کی زندگی کا وہ پہلو بھی اللہ نے امت سے چھپنے نہ دیا جو پردے کا تھا، یہ تو سر عام کی جانے والی چیز ہے، یہ امت سے کیسے چھپ گئی خیر القرون میں؟ تو سمجھ لیجئے اس وقت یہ تھی ہی نہیں، بعد میں آئی ہے، ہوتی تو نہ چھپتی، یہ چھپی نہیں ہے، بعد میں چھپی ہے، 604 ہجری میں بعد میں چھپی ہے۔ اور دوسری ایک بات اور سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی کی ولادت کے ساتھ 3 چیزوں کی نسبت ہے، نبی کی ولادت کے ساتھ 3 چیزوں کی نسبت ہے، اور یہ میں پہلے بتا دوں، میری آج کی گفتگو کسی بھی طبقے پر تنقید نہیں ہے، کیونکہ تنقید میں وزن نہیں ہوتا، وزن دلیل میں ہوتا ہے۔ صرف اپنی قوم کو بے راہ روی سے بچانا چاہتا ہوں، حقیقت اس تک پہنچانا چاہتا ہوں، تنقید کسی پہ نہیں، دل آزاری کسی کی نہیں۔ جو میں دلائل دے رہا ہوں آپ کی عقل اور سمجھ میں آئے تو قبول کر لیجئے، وگرنہ ہمارا زور نہیں ہے۔ 3 چیزوں کی نسبت ولادت مصطفیٰ سے ہے، ان میں ایک نبی کی ولادت کی تاریخ ہے، دوسرا نبی کی ولادت کا دن ہے، تیسرا نبی کی ولادت کا وقت ہے۔
تین چیزوں کی نسبت ولادت رسول سے ہے: تاریخ ولادت، یوم ولادت، وقت ولادت۔ نبی کی ولادت کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، اور جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے، جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن صبح صادق ہمارے پاکستانی وقت کے مطابق 4:20 پر ہوئی۔ حضور دھرتی پہ تشریف لائے، اندھیرے جا رہے تھے، اجالے آ رہے تھے۔ شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکایک تاکہ کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا۔ اندھیرے جا رہے تھے، اجالے آ رہے تھے، حضور اس دھرتی پہ جلوہ فگن ہوئے، حضور کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، اس طرح کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ تو آپ کی ولادت کے ساتھ تین اشیاء کی نسبت ہے، اشیاء ثلاثہ۔ ایک ولادت کا وقت ہے، اس کو نسبت ہے، وہ صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کا ہے۔ نمبر 2، ولادت کا دن، وہ سوموار ہے۔ نمبر 2، ولادت کا دن جس کو ہم پیر یا سوموار کہتے ہیں۔ نمبر 3، ولادت کی تاریخ، وہ کون سی ہے؟ عرض کرتا ہوں۔ ولادت کے وقت میں بھی اختلاف نہیں، ولادت کے دن میں بھی اختلاف نہیں، اور ولادت کی تاریخ میں اتفاق نہیں۔ وقت بھی صبح صادق کا سبھی مانتے ہیں، دن بھی سوموار کا سبھی مانتے ہیں، لیکن تاریخ مولانا احمد رضا خان بریلی نے 8 ربیع الاول لکھی فتاوی رضویہ کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں دونوں قول ذکر کیے، 8 کا بھی 12 کا بھی۔ 12 کو مشہور قول قرار دیا۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں، صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں، مولانا ابوالکلام آزاد نے پیغمبر انسانیت میں، مولانا شاہ محمد جعفر نے اپنی کتاب میں، مولانا ابوالکلام نے رسول رحمت میں، شاہ محمد جعفر نے پیغمبر انسانیت میں، اور دیگر ائمہ سیر نے اپنی کتب میں تحقیقی قول تاریخ ولادت کے بارے میں 9 ربیع الاول کا لکھا، 17 کا بھی ہے، 28 کا بھی ہے۔ تو ولادت کا وقت بھی اتفاقی، ولادت کا دن بھی اتفاقی، ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیں تاریخ میں اختلاف کیوں ہے، تاریخ محفوظ کیوں نہیں ہو سکی؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ صحابہ کرام کی یہ ضرورت نہیں تھی حضور کب پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے، ان کی ضرورت یہ تھی کہ آپ کس مقصد کے لیے دھرتی پہ تشریف لائیں۔ اس لیے انہوں نے ولادت کی تاریخ اور مہینے کی طرف توجہ نہیں دی، نبی کی اداؤں پہ توجہ دی، نبی کے اقوال کو سمجھا، نبی کے افعال کو سمجھا، نبی کی سیرت و کردار کو فالو کیا۔ وہ اس بات کے پیچھے نہیں پڑے آپ کس مہینے میں آئے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، کسی نے کہا رجب میں آئے، کسی نے کہا رمضان میں آئے، مشہور اور راجح قول ربیع الاول کا ہے، اور اسے ہی امت کی اکثریت نے قبول کیا ہے۔ اور شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت الطالبین میں حضور کی ولادت کا مہینہ محرم لکھا کہ آپ 10 محرم کو آئے۔ تو دن میں اختلاف نہیں، وقت میں اختلاف نہیں، ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ پھر تاریخ تو تاریخ رہی، مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ یہاں سے
اب ہر عقل مند اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وقت میں اختلاف نہیں، صبح صادق کا ہے، یہ امت وقت میں جشن نہیں مناتی کیونکہ وہ روزانہ آتا ہے، اور روزانہ منانے میں مشکل بھی ہے اور خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ولادت کا دن بھی نہیں مناتی کیونکہ یہ مہینے میں 4 یا 5 دفعہ آتا ہے۔ 4 یا 5 دفعہ اتنا اہتمام کرنا ایک مہینے میں، اور پھر سارے سال کی گنتی کریں تو 60 بھی بن جاتے ہیں، تو یہ بھی مشقت سے خالی نہیں ہے۔ تو اب عشق کا سرٹیفکیٹ بھی ضروری تھا، آسانی بھی ضروری تھی، تو جو اتفاقی امور تھے، وہ ولادت کا وقت ہے اسے بھی چھوڑ دیا، جو ولادت کا دن ہے اسے بھی چھوڑ دیا، تاریخ میں جتنا بھی اختلاف ہے اس کو لے کے ہم نے جو کرنا تھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے کیسے ہم عشق حقیقی قرار دیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ ایک تو صحابہ نے توجہ نہیں دی کہ کب پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کیونکہ اس سے کوئی بھی دینی اور شرعی ضرورت وابستہ نہیں تھی، اختلاف رہ گیا۔ نبی کی اداؤں کے ساتھ ہماری دینی اور شرعی ضرورت وابستہ تھی، ایک بھی صحابہ کرام نے غیر محفوظ نہیں ہونے دی، امت سے اوجل نہیں ہونے دی۔ اور پھر اگلی بات جو میں نے عرض کر دی، جو ہمارا معاشرہ کر رہا ہے وہ نبی اور صحاب نبی سے ہوتا نہیں آ رہا۔ اگر ہوتا آ رہا ہوتا اور تاریخ ولادت میں ہوتا تو پھر تاریخ ولادت میں اختلاف کیوں کر رہتا؟ عید اس زمانے سے پڑھی جا رہی ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، کسی کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر اگلی بات، کیا کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پہ کہے میں نے وقت اور دن میں یہ اہتمام اس وجہ سے نہیں کیا، اس دلیل کی وجہ سے نہیں کیا، اور تاریخ میں اس دلیل کی وجہ سے کر رہا ہوں؟ پوری دنیا کے جشن منانے والوں کو مروجہ طریقے سے میرا چیلنج ہے، کوئی ایک دلیل کسی کتاب سے دکھا دی جائے جو یہ کہے ولادت کا وقت بھی نہیں منانا، ولادت کا دن بھی نہیں منانا، حالانکہ وقت اور دن اتفاقی ہیں، فقط تاریخ منانی ہے 12 ربیع الاول، جس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو وقت اور دن کو چھڑوا دے اور تاریخ کو اپنوا دے، ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ تو اب انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اور ایک تیسری بات ذکر کرتا ہوں، وہ یہ اصول یہ ہے، غمی خوشی پہ غالب آتی ہے۔ اصول یہ ہے، غمی خوشی پہ غالب آتی ہے۔ کیسے؟ حضور کی ولادت کس تاریخ میں ہوئی میں نے ذکر کر دیا، اس میں ڈھیر سارا اختلاف ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ انہوں نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تحقیقی قول 9 ربیع الاول کا ہے، اور 9 ربیع الاول کا قول تحقیقی کیوں ہے اس بات کو بھی آپ سمجھیں۔ اس دلیل میں وزن کتنا ہے؟ اس دلیل میں وزن اتنا ہے کہ سوموار کا دن تو یوم ولادت اتفاقی طور پہ ہے، اس کے یوم ولادت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے۔ اب یہ تاریخ کا اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ دیکھ لو کہ اس ربیع الاول میں جو ولادت کے سن میں آیا وہ پہلا عام الفیل تھا، 571 عیسوی تھا، 682 بکرمی تھا۔ اس پہلے عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی میں آنے والے ربیع الاول میں سوموار کن کن تاریخوں کو آتا ہے؟ سوموار کن کن تاریخوں کو آتا ہے؟ ریاضی دانوں نے لکھا ہے کہ ایک سوموار 2 ربیع الاول کو آتا ہے، دوسرا 9 ربیع الاول کو آتا ہے، تیسرا 16 ربیع الاول کو آتا ہے، چوتھا 23 ربیع الاول کو آتا ہے، اور اگر مہینہ 30 تاریخوں کا ہو تو پانچواں 30 ربیع الاول کو آئے گا، یا پھر ربیع الاول میں 29 تاریخیں ہونے کی صورت میں سوموار 4 رہیں گے، پانچواں اس میں نہیں ہوگا بلکہ پانچواں یکم ربیع الثانی کو آئے گا۔
اور اگر تاریخیں 30 ہوں ربیع الاول کی تو 5واں سوموار 30 ربیع الاول کو آتا ہے، تو سوموار کی تاریخ پہلے عام الفیل میں جو ولادت مصطفیٰ کا سن ہے، جسے ہمارے بزرگوں نے سن الفتح والابتہاج قرار دیا ہے، اس میں سوموار 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں۔ اور یہ جو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے 8 لکھا، تحقیقی قول 9 کا ہے، یہ پچھلے مہینے کی جو تاریخیں ہیں اس کے 29 اور 30 ہونے کی وجہ سے ایک عدد کا فرق آیا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے 8 لکھ دیا، پچھلا مہینہ جب 30 کا لیا جائے، اور جنہوں نے 9 لکھا انہوں نے پچھلا مہینہ 29 کا لیا، تو یہ بات مسلم ہے کہ جس سن میں حضور پیدا ہوئے اس قمری سن کا جو ربیع الاول کا مہینہ تھا اس میں سوموار 12 کو آتا ہی نہیں۔ اسی لیے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ 12 ربیع الاول حضور کی تاریخ وفات ہے، تاریخ ولادت نہیں ہے۔ تاریخ وفات ہے، تاریخ ولادت نہیں ہے۔ تو 12 کے تاریخ ولادت ہونے میں تو اختلاف ہے، مگر تاریخ وفات ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تاریخ وفات تو سب کے نزدیک ہے الا ماشاء اللہ۔ تو اب آپ دیکھیے، اگر مان لیا جائے بالفرض والمحال کہ ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی، وفات بھی 12 کو ہوئی، تو جب ایک تاریخ میں ولادت اور وفات جمع ہو جائے، خوشی اور غمی جمع ہو جائے، تو اصول یہ ہے غمی خوشی پہ غالب آتی ہے، غمی خوشی پہ غالب آتی ہے۔ آپ کہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھا دیتا ہوں۔ ایک آدمی کا بیٹا کسی بھی مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہو، کسی بھی مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہو، 10 20 50 70 سال زندہ رہے، اور پھر اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اس کا انتقال ہو جائے، تو اب والد کی زندگی میں، بھائی کی زندگی میں، خاندان کی زندگی میں جب وہ تاریخ آئے گی تو بتائیے اس کے آنے کی خوشی کو تازہ کرے گی یا جانے کے غم کو؟ تو اصول یہ ہے غمی خوشی پہ غالب آتی ہے۔ اگر مان لیا گیا حضور کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے علی سبیل التنزل، مان لیا بالفرض والمحال، حالانکہ تحقیقی قول 9 ربیع الاول کا ہے، اور اس کے جتنے دلائل ہیں وہ اس مختصر وقت میں ذکر نہیں کر سکتا، پھر کسی موقع پر۔ ریاضی دانوں نے، ہیئت اور فلکیات کے ماہرین نے اس کے بہت سارے دلائل جمع کیے ہیں۔ مان لیا علی سبیل التنزل حضور پیدا بھی 12 ربیع الاول کو ہوئے، پر آپ کی وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب آ کے چلے جانے کے بعد ہمیں آنا ہی یاد ہو، آنے کے بعد جو کیا، جو کرنے آئے وہ بھی ہم پس پشت ڈال دیں، اور حضور وفات بھی پا گئے اس کی طرف بھی ہمارا دھیان نہ ہو، صرف آنے پہ بھنگڑے وہ بھی جانے کے بعد، آنے کا جشن مشن کو چھوڑ کر وہ بھی جانے کے بعد۔ تو یہ کس اصول کے تحت ہے؟ اصول تو یہ ہے کہ غمی خوشی پہ غالب آتی ہے۔ ایک ہی تاریخ میں اگر کسی کی ولادت اور وفات جمع ہو جائے، جب وہ تاریخ آئے گی اس کے خاندان والوں کو خوش نہیں کرے گی، پریشان کرے گی۔ اور 12 ربیع الاول جس میں حضور کا انتقال ہوا، صحابہ کی حالت کیا تھی؟ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھائیے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وہ کتنے بڑے صدمے میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب تلوار اٹھا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں کسی کی زبان سے یہ نہ سنوں کہ حضور وفات پا گئے۔ حضرت عثمان پہ اس قدر صدمہ تھا، حضرت عمر نے انہیں سلام کیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ سلام بھی کیا ہے، جواب نہ دے سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، نبی کی وفات کی وجہ سے مجھ پر مصائب کا اتنا بڑا پہاڑ، بلکہ ایسے پہاڑ ٹوٹے، اگر وہ پہاڑ دنوں پہ ٹوٹتے تو دن راتیں بن جاتے۔ یہ صدمہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر ملک کے شام چلے گئے، ان کے لیے اذان پڑھنا مشکل ہو گئی، اذان کہنا چھوڑ دیا، اور
اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، وہ ایک موقع پر مدینہ آئے، اذان کی فرمائش کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی طریقے سے بچنے کی کوشش کی، نبی کے نواسے کی سفارش ڈلوائی گئی۔ جب حضرت بلال اذان کہنے لگے اشہد ان محمد پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب بڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا جب میں پہلے اشہد ان محمد کہتا تھا تو محمد موجود ہوتے تھے، اب جب کہتا ہوں تو حضور موجود نہیں ہوتے، مجھ سے یہ صدمہ برداشت ہوتا نہیں۔ 12 ربیع الاول غمی خوشی پہ غالب آتی ہے۔ اگر مان لیا جائے ولادت 12 کو ہے، وفات بھی تو 12 کو ہے۔ صحابہ کی 12 کو حالت کیا تھی؟ غم سے نڈھال تھے، کفار خوشیاں منا رہے تھے۔ تو آج ہم کس طرز پہ چل رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو جو ہم کر رہے ہیں وہ شرعاً تو ثابت ہے ہی نہیں، وہ عقلاً بھی ثابت نہیں، عقلاً بھی ثابت نہیں۔ عقلاً کیسے ثابت نہیں؟ کہ قضائے حاجت جو چھپ کے ہوتی ہے وہ تو محفوظ ہے، اور یہ سب کچھ بازاروں میں ہوتا ہے، یہ کسی کتاب میں موجود کیوں نہیں ہے؟ نمبر 2، جب آپ کی ولادت کا وقت بھی اتفاقی ہے، دن بھی اتفاقی ہے، وقت اور دن اتفاقی ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، تو پھر کس دلیل سے وقت اور دن کو چھوڑ کے اس جشن کی بنیاد تاریخ پہ رکھی گئی ہے؟ نمبر 3، غمی خوشی پہ غالب آتی ہے، تو ہماری خوشی غم پہ کس وجہ سے غالب ہے؟ البتہ ایک نقطہ یہاں اور عرض کروں، ایک تاریخ میں نبی کی ولادت اور وفات کا جمع ہو جانا یہ ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے، اعتدال کا درس دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی کی ولادت اور وفات اگر دونوں 12 میں ہیں تو اعتدال کا درس اس طرح ہے کہ بھائی ولادت کی خوشی میں زیادہ اچھلنا کودنا نہیں، بےہودہ حرکتیں نہیں کرنی، اب تو مجرے ہونے لگ گئے، دھمالیں ڈالی جانے لگی ہیں۔ اب تو باریک لباس پہن کر اس سال لاہور کا عورتوں کی محفل کا اشتہار فیس بک پہ دیکھا گیا ہے، اب تو نہ جانے کیا کیا ہے۔ تو ولادت کی خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا، کیونکہ اگر 12 کو ولادت کی خوشی ہے، وفات کا غم بھی تو ہے۔ اگرچہ غم کے ہماری شریعت میں ضابطے ہیں، لیکن میں جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ذہن کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ اگر ولادت کی خوشی ہے تو وفات کا غم بھی ہے، اس لیے خوشی میں اعتدال پیدا کرو۔ اور جو غم کے موقع پہ آپے سے باہر ہوتے ہیں، نہ منہ چھوڑتے ہیں، نہ بال نہ سینہ، ان کو بھی اعتدال کا درس دیا گیا کہ اگر 12 کو وفات کا غم ہے تو ولادت کی خوشی بھی ہے، تم غم میں آپے سے باہر نہ ہونا۔ اور جب دونوں جانب سے اعتدال کا سبق ملے گا تو یہی اس امت کی شان ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ اور ہمارے معاشرہ نے اسے خوشی میں عید قرار دے دیا۔ یاد رکھیے، عید ایک اسلامی اصطلاح ہے، عید ایک اسلامی اصطلاح ہے، یہ غیر منقول جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتی، یہ اسلامی اصطلاح ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اٹھا کے جہاں مرضی فٹ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کہے کہ عید سے میری مراد محاوراتی معنی ہے، اور وہ محاوراتی معنی خوشی کا ہے، جیسے کوئی بندہ خوشی کے موقع پہ کہہ دیتا ہے میرے لیے تو آج عید ہے، یہ ہے ہمارے محاورے میں عید کا تصور اور محاوراتی معنی۔ تو بھائی اگر اس محاوراتی معنی کو بھی لوگے تو جس کی ولادت کی خوشی ہے اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہونی چاہیے، اس کا اپنی ولادت کے سلسلہ میں اظہار تشکر کا طرز کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ ہماری شریعت جامع شریعت ہے، کسی بھی بات کو چھپایا نہیں ہے۔ نبی کی آمد پر تشکر اور مسرت کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، حضور سوموار کا روزہ رکھتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، سوموار کے روزے کی وجہ پوچھی گئی، آپ نے فرمایا ولدت فیہ، اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ میں اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ وفیہ انزل علی،
اور اسی دن میں مجھ پر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو بعثت کہتے ہیں۔ پہلی وحی آئی، حضور حرا کی خلوتوں میں تھے، جبریل آئے، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات سینے سے سینہ لگا کر مصطفیٰ کے سینے میں منتقل کر دی۔ حضور کے پاس جب وحی پہنچی، پہلی وحی تھی، پورا قرآن نہیں اترا تھا، حضور غار میں تھے، غار سے باہر آ گئے۔ ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ اسے سمجھ سکیں تو نبیوں کے نبی غار میں تھے، پورا قرآن غار میں نہیں آیا، پورا قرآن پاس نہیں تھا، 5 آیتیں ہی آئی تھی، حضور غار میں نہیں رہے، باہر آ گئے، تو پھر کیسے قبول کر لیں اس بات کو کہ کوئی پورا قرآن لے کر صدیوں سے غار میں بیٹھا ہوا ہے؟ قرآن کی تو 5 آیتیں بھی آ جائیں تو صاحب قرآن غار میں نہیں رہتے، غار سے باہر آ جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کوئی کیسے اب تک غار میں پورا قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب نبی 5 آیتوں کے ساتھ غار میں نہیں رہ سکتے تو پورے قرآن کے ساتھ غار میں رہنے والی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن یہی ہے جو آج امت مسلمہ کے پاس ہے، جس کے پارے 30 ہیں، منزلیں 7 ہیں، یہی قرآن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اظہار تشکر کے طور پر، وفیہ انزل علیہ، اور پہلی وحی بھی مجھ پر اسی سوموار کو نازل ہوئی، جسے بعثت کہتے ہیں۔ نزول وحی کا آغاز سوموار کو ہوا۔ اب اظہار مسرت، اظہار تشکر کا طریقہ نبی سے کیا ملا؟ روزہ رکھنا، روزہ رکھنا، یہ ہے اظہار تشکر۔ ہم کون کہتا ہے نبی پیدا نہیں ہوئے؟ یہ تو کافر بھی مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے پیدائش کی خوشی نہیں ہے؟ لیکن یہ تمہارا ظرف ہے، تم ابو لہب کی دلیل پیش کرتے ہو، ہم محمد اور اصحاب محمد کی پیش کرتے ہیں۔ بھئی صحابہ میں کیا کمی ہے جو ابو لہب کا سہارا لیا جائے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب شریعت سے طبیعت بیزار ہو جائے، خواہشات محبوب بن جائیں، تو پھر ابو بکر اور ابو لہب کا فرق نہیں دیکھا جاتا، جہاں خواہش پوری ہوتی نظر آتی ہے وہیں دلیل کا مدار رکھ دیا جاتا۔ ابو لہب نے خوشی منائی، لیکن صحابہ کی خوشی میں اور ابو لہب کی خوشی میں فرق کیا تھا سمجھ لیجئے۔ وہ فرق یہ تھا، ابو لہب نے حضور کو آئینہ ذات میں دیکھا اور صحابہ نے حضور کو آئینہ رسالت میں دیکھا۔ آئینہ ذات میں دیکھنے کا کیا مطلب؟ چچا تھے، بھتیجا پیدا ہوا، یتیم پیدا ہوا، مرحوم بھائی کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو کسی بھی مذہب سے تعلق انسان رکھتا ہو، جب اس کو پتہ چلے میرے بھائی کا وارث آ گیا، اس کے نسب اور نسل کا محافظ آ گیا، اسے خوشی ہوتی ہے، اور وہ کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں تھا، وہ کچھ بھی کرے، کسی بھی طرح منائے۔ اس نے آئینہ ذات میں مصطفیٰ کو دیکھا اور صحابہ نے آئینہ رسالت میں دیکھا۔ صحابہ کو آپ کے پیدا ہونے کی خوشی کیوں تھی؟ اس وجہ سے نہیں کہ عبداللہ کے گھر محمد نام کا بچہ پیدا ہوا، خوشی اس وجہ سے نہیں تھی، اس وجہ سے خوشی تھی کہ نبیوں کا نبی پیدا ہوا، رسولوں کا رسول پیدا ہوا، پیغمبروں کا پیغمبر پیدا ہوا، صاحب نبوت و رسالت پیدا ہوا، بلکہ صاحب ختم نبوت اور صاحب ختم رسالت پیدا ہوا، صاحب شریعت پیدا ہوا، صاحب وحی پیدا ہوا۔ اسی کے لیے سلمان کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اسی کے لیے یہود و نصارہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی کی راہ تک رہے تھے، اسی کے آمد کے منتظر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان نبی کے خاندان سے نہیں تھے، نبی ان کے خاندان سے نہیں تھے۔ ابو لہب تو خاندان سے تھا، قبیلہ قریش سے تھا، خوشی اسے بھی، خوشی انہیں بھی، لیکن اس کی جو خوشی تھی وہ آئینہ ذات میں رسول کو دیکھ کے تھی
کہ بھتیجا آیا ہے، مرحوم بھائی کا بیٹا آیا ہے، اور صحابہ کی جو تھی وہ آئینہ ذات میں دیکھتے ہوئے نہیں تھی، آئینہ رسالت میں دیکھتے ہوئے تھی، اس لیے کہ سلمان فارس سے آئے تھے، نبی اور ان کا خاندان ایک نہیں تھا، صہیب روم سے آئے تھے، نبی اور ان کا خاندان ایک نہیں تھا، بلال حبشے سے آئے تھے، نبی اور ان کا خاندان ایک نہیں تھا، انہیں جو خوشی تھی وہ محمد بن عبداللہ کی پیدائش کی نہیں تھی، اس پیدا ہونے والے کی اس وجہ سے تھی کہ یہ محمد بن عبداللہ ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ انہوں نے آئینہ رسالت میں حضور کو دیکھا، جب آئینہ رسالت میں دیکھا تو خوشی کا طرز بھی وہی اختیار کیا جو تعلیمات رسالت نے پیش کیا۔ اور ہم بھی حضور کو آئینہ ذات میں نہیں دیکھتے، آئینہ رسالت میں دیکھتے ہیں، صحابہ کی سنت ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنی خوشی کو تعلیمات رسالت کے تابع کرنا چاہیے، صحابہ کی طرح۔ اور رہا عید کا تصور، سمجھ لیں روزہ اور عید دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ان میں نسبت تباین کی ہے، بینہما منافات، ان کے درمیان منافات ہے۔ روزہ اور عید دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، عید کو تو روزہ ہوتا ہی نہیں، اور جب روزہ ہو عید ہوتی نہیں۔ اللہ کے نبی نے عید کے دن روزے سے منع کیا ہے، مشکات کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم یوم الفطر والنہر، یوم الفطر اور یوم النہر یعنی یوم الاضحیٰ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اور مشکات ہی کی ایک دوسری حدیث ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ، کہ عید کا دن خواہ وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو اس میں روزہ نہیں ہے۔ اور حضور نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کے بتایا کہ جس دن روزہ رکھا جائے وہ عید نہیں۔ اب ہمارے جشن کی بنیاد تاریخ پہ ہے، تاریخ کا تو میں پہلے بتا چکا، وہ تو اتفاقی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک تاریخ پہ اظہار تشکر کی بنیاد نہیں رکھی، دن پہ رکھی ہے، دن سوموار کا ہے، اور تشکر روزے کے ساتھ آپ نے ظاہر فرمایا ہے۔ یہ جو ہمارا معاشرہ کر رہا ہے یہ نبی کی 63 سالہ زندگی میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، کم و بیش 2 سال تک خلیفہ رہے، یہ سب کچھ وہاں بھی نہیں ملے گا۔ پھر حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، ہمارا معاشرہ جو کر رہا ہے کسی ایک سال میں نہیں ہوا۔ پھر حضرت عثمان 12 سالوں کے لیے آئے، حضرت عثمان کے 12 سال بھی اس سے خالی، حضرت علی کے 5 سال بھی اس سے خالی، صحابہ کی 1 صدی بھی اس سے خالی، تابعین کی اگلی صدی بھی اس سے خالی، تبع تابعین کی اگلی صدی بھی اس سے خالی۔ القول المعتمد فی عمل المولد میں لکھا ہے کہ مذاہب اربع کے فقہا اور فقہائے اربع نے اس کی مذمت پہ اتفاق کیا ہے، اجماع ہے اس بات پہ، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیں، اللہ کے نبی کی شریعت کو پیش نظر رکھیں اور اس کی خرافات کو سمجھیں، نقصانات کو سمجھیں۔ جب ہمارے معاشرہ میں نبی کی ولادت کی خوشی کے نام پہ، عشق اور محبت کے نام پہ ہم بازاروں میں آ جائیں گے، یہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان میں اعتکاف کی نیت سے بندہ بیٹھتا ہے، بازار میں اعتکاف کی نیت نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدھا وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، روئے زمین پہ سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں جہاں ضرورت کے تحت تو جایا جاتا ہے، تفریح کے طور پر جانا محبوب اور مستحسن نہیں ہے، لیکن یہاں ہم مسجدوں سے نکل کے بازاروں میں جاتا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد مرد و زن کا اختلاط الگ ہے، اللہ کے نبی نے عورت کو نماز پڑھنے کے لیے بھی مجبور نہیں کیا مسجد میں آئے، عیدین کے لیے بھی مجبور نہیں کیا مسجد میں آئے، عورت نماز بھی گھر میں پڑھے، گھر کے کمرے میں پڑھے، کمرے کے کونے میں پڑھے، تو اللہ کے نبی نے اسے زیادہ پسند فرمایا ہے۔ لیکن بازاروں میں لے آنا، بھنگڑے ڈالنا، مصنوعی تصاویر دیکھنا، یہ مرد و زن کا اختلاط نبی کی سنت اور شریعت سے ٹکراؤ ہے۔ پھر ایک اس میں نقصان نبی کی بعثت کی غرض سے بے خبری ہے۔
ہم نے عشق کا معیار اسی کو بنا دیا، مدار عشق اسی جشن کو قرار دے دیا۔ جو آئے سارا سال نمازیں نہ پڑھے، اس ایک دن میں آپے سے باہر ہو جائے، وہ عاشق ہے۔ جس کی تہجد بھی فوت نہ ہو، اگر وہ یہاں نہیں تو وہ عاشق نہیں۔ تکبیر اولا فوت نہ ہو، اگر وہ اس میں شریک نہیں تو وہ عاشق نہیں۔ نبی کی بعثت کی غرض سے بے خبر ہو جانا ہے، اسے فرائض و واجبات پہ ترجیح دینا ہے، اصل امور دینیہ کو پس پشت ڈلوا دینا ہے۔ اور کہنا چاہوں گا اس میں بہت سارے ممنوع امور کا ارتکاب ہے۔ ڈھول بھی بجتا ہے، اب تو مرد و زن ناچتے ہیں، اب تو مجرے کی حد تک جا پہنچے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ بھی اب ہے، اس سے آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو میدان میں آنا پڑا، اور دعوت اسلامی کے بہت سارے بزرگوں کو، اکابرین کو آ کے تردید کرنا پڑی۔ جب ہم کہتے تھے اس وقت سنتا کوئی نہیں تھا، اور آج سب پیٹ رہے ہیں۔ اس موقع پہ میں کہہ دیتا ہوں، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ اب یہ قوم تمہارے ہاتھوں سے باہر نکل چکی ہے، اب یہ کہاں سنتی ہے؟ اب تو اس نے 14 اگست کی طرح تفریح کا دن بنا لیا ہے، 12 ربیع الاول کو۔ ایسے امور، ڈھول باجا گانا ناچ ڈانس۔ تو جب نبی کی ولادت کے جشن کے نام پر، عشق و محبت کے نام پر یہ سارے کام ہوں گے، تو پھر اس نوجوان کو شادی میں ان امور سے کون منع کر سکتا ہے؟ کس منہ سے منع کرے گا؟ کہے گا نبی کی ولادت کے دن میں ڈھول بھی ہے، بھنگڑا بھی ہے، گاجا باجا بھی ہے، مجھے کیوں منع کرتے ہو؟ مولانا آپ تو خود سرپرستی کر رہے تھے، دھمال ڈال رہے تھے، تو یہاں ہمیں پھر ٹھمکوں سے آپ کس طرح منع کرتے ہیں؟ تو کتنا نقصان ہوگا۔ نبی کی ذات ایک تاریخ میں بند کی جا رہی ہے، حضور کی وجہ سے ایک دن مبارک نہیں ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے اس پورے سال کو سن الفتح والابتہاج قرار دیا۔ میرا عشق رسالت یہ کہتا ہے، حضور جس گھڑی میں آئی وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس دن میں آئی وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک، محمد جس کائنات میں آیا وہ کائنات مبارک۔ یہ گل نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پر پہنچے۔ حضور کی وجہ سے ہر شے مبارک محترم ہو گئی جس کی مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں شریعت کی حدود میں رہ کے نبی سے عشق اور محبت کا اظہار کیجئے۔ اگر اس کے بغیر عشق نہیں ملتا تو مجھے بتائیے صحابہ کو اس کے بغیر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ کیسے مل گیا؟ انہیں جنت الاٹ کیسے کر دی گئی؟ وَكُلًّا وعد اللہ الحسنہ، وہ کیسے مصداق ٹھہرے اولئک هم المفلحون کے، اولئک هم الفائزون کے، اولئک هم المؤمنون حقا کے؟ وہ کیسے اس مقام پہ پہنچ گئے؟ چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ تو آئیے آج بھی وقت، یہ بات کی یاد ہے 604 ہجری میں ملک عراق کے شہر موصل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ ابتدا کرنے والا کون؟ عمر بن محمد، ایک بے دین آدمی تھا۔ پھر وقت کا بادشاہ ملک المعظم مظفر الدین ابو سعید کوکری، اس نے اس کی اتباع میں سب سے پہلی محفل کرائی اور اس کو رواج بخشا۔ پھر سب سے پہلی کتاب جو کمزور دلائل جمع کر کے اس کو سند اور شریعت بنانے کے لیے لکھی گئی، وہ عمر بن دہیہ ابو الخطاب نے لکھی۔ ابن خلقان نے اس کا نام لکھا التنویر فی مولد السراج المنیر۔ تو اس کا بانی و موجد
ایک بے دین شخص ہے جس کا نام عمر بن محمد موصلی ہے. اس کا مروج وہ ملک المعظم مظفر الدین ابو سعید کوکری ہے، اور سب سے پہلی کتاب لکھنے والا وہ عمر بن دہیہ ابو الخطاب ہے. اسماء الرجال کے ماہرین نے تینوں کو بے دین لکھا ہے. 604 ہجری میں عراق کے شہر موصل سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. اس سے پہلے نہ مکے میں تھا، نہ مدینے میں تھا، نہ کوفہ میں تھا، نہ بغداد میں تھا، نہ صحابہ میں تھا، نہ تابعین میں تھا، نہ تبع تابعین میں تھا، نہ فقہاء اور ائمہ مجتہدین میں تھا. تو آئیے، جو زمانہ خیر القرون کہلاتا ہے، جو شخصیات شریعت کی نظر میں معتبر اور مستند ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میلاد نہ منائیں، صاحب میلاد کو منائیں. وہ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں ہماری حرکتوں کی وجہ سے. حضور کو مناؤ، حضور کو مناؤ. ہماری بدعات کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے بھی جانا ہے. اور وہ جشن سے نہیں مانتے، مشن سے مانتے ہیں. ولادت پہ خوشی سے نہیں مانتے، سنت کے اتباع سے مانتے ہیں. اس لیے آخر میں یہی کہہ کے اجازت لے رہا ہوں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں. جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.